یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعیننا محمدا عبده ورسوله، صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مسلمان چاہے دیندار ہو چاہے گنہگار ہو، اسے اس بات کی خواہش رہتی ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جائے۔ اسی وجہ سے لوگ اولیاء کی عزت کرتے ہیں، اولیاء سے دعائیں لیتے ہیں، اولیاء کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اور ہر گناہ گار سے گناہ گار مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی اللہ والا بن جاؤں، مجھے بھی اللہ کا تعلق حاصل ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق کے لیے دو چیزوں کی شرط لگائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق کے لیے دو چیزوں کی شرط لگائی ہے۔ والذین جاہدوا فینا، اس موصول اور صلے میں دو چیزیں ہیں، ایک جاہدو اور ایک فینا۔ جب جاہدو ہوتا ہے اور فینا ہوتا ہے تو پھر لنہدینہم سبلنا بھی ہوتا ہے۔ دو چیزوں کی شرط ہے، ایک مجاہدہ اور ایک مجاہدہ بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ مجاہدہ صرف کفار سے لڑنے کو نہیں کہتے، بلکہ مجاہدہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں جو ناگواریاں پیش آئیں اسے برداشت کرنے کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے میں جو ناگواریاں پیش آتی ہیں انہیں جھیلنا، برداشت کرنا، سہنا، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المجاہد من جاہد نفسہ، سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ لڑنا جانتا ہو۔ ایک ہے کسی کافر کے منہ پہ مکہ مارنا، اس کے دانت توڑ دینا، اور ایک ہے کہ جب کوئی غیر محرم خوبصورت لڑکی گزر رہی ہے اور دل بہت مائل ہو رہا ہے، اور تب بھی نگاہوں کو جھکا کے رکھنا اور نہ دل کو اس طرف جانے دینا نہ نگاہ کو اس طرف جانے دینا، ایک یہ مجاہدہ ہے۔ آپ ہی بتائیں کون سا مشکل ہے، دوسرا یا پہلا؟ دوسرا مشکل ہے۔ موبائل پاس ہے، انٹرنیٹ کا پیکج بھی ہے،
رات کا اندھیرا بھی ہے، تنہائی بھی ہے، یوٹیوب بھی ہے، ٹک ٹاک بھی ہے، فیس بک بھی ہے، سب کچھ ہے، آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں دیکھتے، دل مائل ہو رہا ہے اور شہوت کی آگ بھڑک رہی ہے اور بہت گناہ کرنے کو دل کر رہا ہے، لیکن آپ اپنے نفس سے کہہ رہے ہیں نہیں، گناہ نہیں کرنا، اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ اب آپ اپنے آپ کو مجبور کر رہے ہیں، نفس آپ کو مجبور کر رہا ہے، آپ نفس کو مجبور کر رہے ہیں، نفس آپ کو پریشرائز کر رہا ہے، آپ نفس کو پریشرائز کر رہے ہیں، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی اس آیت کا خلاصہ یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تجھے میرے تعلق کی طلب ہے تو سب سے پہلے اپنی خواہشات سے دستبرداری کا اعلان کر۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تو دنیا کے مزے بھی لیتا رہے اور پھر مجھ تک بھی پہنچ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں، این خیالست و محالست و جنون۔ ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں، این خیالست و محالست و جنون۔ تجھے دنیا کے مزے بھی چاہیے اور اللہ کے قرب کی حلاوت بھی چاہیے، یہ دونوں کیسے جمع ہوں گی؟ یہ محال ہے۔ اگر تجھے یہ گمان ہے تو یہ جنون ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب انسان افطاری کرتا ہے تو مزہ آتا ہے نا۔ جس نے روزہ نہیں رکھا ہوا اس کو ایسا مزہ آتا ہے۔ افطاری کے وقت جو شربت پینے کا مزہ ہے، فروٹ چاٹ کھانے کا مزہ ہے، دہی بلے کھانے کا مزہ ہے، لیمو والا شربت پینے کا جو مزہ ہے، سموسے کھانے کا جو مزہ ہے، جس نے روزہ نہیں رکھا اس کو آتا ہے؟ اس کو نہیں آتا نا۔ بالکل اسی طرح سے جب انسان اپنی نگاہوں پہ جبر کر کے انہیں جھکاتا ہے، اپنی زبان پہ جبر کر کے انہیں بند رکھتا ہے، اپنے کانوں پہ جبر کر کے انہیں محفوظ رکھتا ہے، اپنی شرمگاہ پہ جبر کر کے اسے محفوظ رکھتا ہے، اپنے پیٹ پہ جبر کر کے اسے حرام سے بچاتا ہے اور ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نام کی لذت دیتے ہیں، سجدے کا سرور دیتے ہیں، قیام میں لذت دیتے ہیں، قرآن کی حلاوت دیتے ہیں۔ تو جب وہ قرآن پڑھتا ہے اس کا دل بھرتا نہیں ہے، ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اس کا دل نہیں بھرتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، اگر تمہارے دل پاک ہوں تو کبھی بھی تمہارا قرآن سے اور ذکر سے دل بھرے گا نہیں۔ لو طہرت قلوبکم ما ملت عن ذکر اللہ، اگر تمہارے دل پاک ہو نا، اس دل میں کوئی خواہش نہ ہو، کوئی تمنا نہ ہو، کوئی آرزو نہ ہو، کہیں حرام کی طرف یہ دل مائل نہ ہو، تو پھر قرآن پڑھنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے کبھی دل اکتائے گا نہیں۔ کتنے طلبہ ہیں جن کا پڑھنے کو دل نہیں کرتا، بس بیچارے بیٹھے ہوئے مدرسے میں، ماں باپ کا زور ہے یا اور کوئی راستہ ہی نہیں کہاں جائیں، اس لیے مدرسے میں بیٹھ گئے مجبوری سے۔ یہ جو دل میں علم دین کو پڑھنے سے اکتاہٹ ہے، بیزاری ہے، بے رغبتی ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ گناہوں کا اثر ہے۔ نگاہ ناپاک ہوگی، نیکی کو دل نہیں کرے گا، زبان بے لگام ہوگی، نیکی کو دل نہیں کرے گا، پیٹ میں حرام ہوگا تو نیکی کو دل نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق کو دینے کے لیے پہلی شرط لگائی ہے مجاہدے کی، والذین جاہدوا، مجاہدہ کرو،
نفس کی نہیں ماننی، اللہ کی ماننی ہے، شیطان کی نہیں ماننی، اللہ کی ماننی ہے، دل کی نہیں ماننی، اللہ کی ماننی ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت کرنی ہے، چاہے کتنے گناہ کے مواقع میسر ہوں گناہ نہیں کرنا۔ یہ بہت مشکل کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ ہاں اللہ جس کے لیے آسان کرے اس کے لیے آسان ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، ان کا نام تھا سلیمان بن یسار۔ یہ واقعہ احیاء العلوم میں بھی ہے اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کی آبیتی میں بھی ہے۔ وہ مکے مدینے کے درمیان ایک بستی آتی ہے ابواہ، حج کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک بستی پڑتی ہے ابواہ، وہاں پہ انہوں نے راستے میں پڑاؤ ڈال لیا، دو ساتھی تھے، خیمہ لگایا اور اس میں دونوں بیٹھ گئے، بھوک لگی تھی بہت، تو سلیمان سے ان کے ساتھی نے کہا آپ بیٹھے میں جلدی سے کھانا لے آتا ہوں۔ وہ کھانا لینے چلا گیا، جہاں انہوں نے خیمہ لگایا تھا اس کے بالکل سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی۔ سلیمان نے جو نظر اٹھائی باہر کی طرف تو دیکھا کہ وہ جو چھوٹی سی پہاڑی ہے اس پر سے ایک عورت اتر رہی ہے اور آتے 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 سیدھی خیمے کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ سلیمان کی جو نظر اٹھی تو وہ عورت اتنی خوبصورت تھی جس کی کوئی حد نہیں۔ تو سلیمان نے فوراً نظر نیچے کر لی، اور سلیمان بن یسار جو تھے وہ بھی انتہا درجے کے خوبصورت تھے، ایسے جیسے چاند ہوتا ہے ایسے خوبصورت تھے۔ جو ہی عورت پہ نظر پڑی تو نظر نیچے کر لی۔ اس عورت نے کہا مجھے آپ سے کام ہے۔ انہوں نے کہا کیا کام ہے؟ کہا وہی کام ہے جو آپ سمجھ جائیں۔ جب اس نے یوں کہا نا تو حضرت سلیمان کی چیخ نکلی اور رونا نکل گیا، اور گھٹنوں پہ سر رکھ کے یوں انہوں نے رونا شروع کیا، روتے رہے زور زور سے، چیخ کے روتے رہے، اتنا زیادہ روئے کہ اس عورت کو خوف ہو گیا کہ کہیں یہ مر نہ جائے، بے ہوش نہ ہو جائے، کچھ اس کو ہو نہ جائے، اسی لیے اس عورت نے دوڑ لگائی اور بھاگ گئی۔ کچھ دیر کے بعد سلیمان کے جو دوست تھے وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سلیمان اب تک روئے جا رہے ہیں۔ کہا بھائی کیا ہو گیا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، کوئی مر گیا ہے، کوئی آپ کو تکلیف ہے، کوئی مسئلہ ہے، بتاؤ تو صحیح۔ تو سلیمان نے کہا تم تو گئے تھے کھانا لینے کے لیے، پیچھے ایک بڑا مسئلہ ہو گیا تھا۔ کہا کیا؟ کہا ایک خوبصورت نوجوان لڑکی آئی تھی اور آ کے مجھ سے برائی کا مطالبہ کرنے لگی۔ تو کہا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کہا رو اس بات پہ رہا ہوں کہ مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا کہ شیطان کو یہ جرت ہوئی کہ اس نے اس عورت کو میرے پاس بھیج دیا۔ آخر شیطان کو یہ امید تھی نا کہ سلیمان برائی کر لے گا، تبھی تو اس نے بھیجا۔ تو مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا کہ شیطان کو یہ جرت ہو گئی کہ اس نے میری طرف عورت کو بھیج دیا۔ جب یہ کہا تو وہ ساتھ والا جو دوست تھا وہ بھی رونے لگ گیا، اتنا رویا کہ چپ ہی نہ کرے۔ تو سلیمان نے کہا بھائی تم تو چپ کرو، تمہیں کیا ہو گیا؟ کہ میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ اگر میں ہوتا تو میں تو کر لیتا۔ چنانچہ اس کے بعد پھر جب یہ مکے کو چلے تو ایک دن حضرت سلیمان بن یسار
بیت اللہ شریف میں سوئے ہوئے تھے کہ خواب میں زیارت ہوئی ایک خوبصورت شخص کی، انتہائی خوبصورت. تو حضرت سلیمان بن یسار نے خواب میں ان سے کہا آپ حضرت یوسف تو نہیں ہیں، آپ حضرت یوسف تو نہیں ہیں. کہاں میں یوسف ہوں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام. ہاں میں یوسف ہوں. کہا واہ، زلیخا والا قصہ بھی عجیب ہے، آپ کا اور زلیخا والا قصہ بھی عجیب ہے. کیسے اللہ نے بچایا آپ کو؟ آپ کا اور زلیخا والا قصہ بھی عجیب ہے. تو حضرت یوسف کہنے لگے لیکن ابوا والی لڑکی کا قصہ اس سے بھی عجیب ہے. ابوا والی لڑکی کا قصہ اس سے بھی عجیب ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ والا بننا ہے تو یہ مجاہدہ کرنا پڑے گا، گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا. گناہ کو چھوڑے بغیر انسان کبھی اللہ والا نہیں بن سکتا. زبان کے ہوں، چاہے نظر کے ہوں، چاہے کان کے ہوں، چاہے شرمگاہ کے ہوں، چاہے کھانے پینے سے متعلق ہو، کوئی بھی گناہ ہو، ان سب کو چھوڑے گا نا بندہ پھر بنے گا اللہ والا. ورنہ اللہ تعالی ہماری نمازوں سے بے نیاز ہے، ہماری تلاوتوں سے بے نیاز ہے، ہمارے پڑھنے پڑھانے سے بے نیاز ہے، ہماری محنتوں قربانیوں سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. دنیا کے سارے انسان کافر ہو جائے، باغی ہو جائے، اللہ کے ملک پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ کی عزت پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن انسان کا نقصان ہے. اس لیے اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے تعلق کی طلب ہے تو سب سے پہلا کام ہم مجاہدے کی نیت کریں. نفس اور شیطان سب کو ورغلاتے ہیں. یہ مقام تو بہت دور آگے جا کے نصیب ہوتا ہے کہ نفس اور شیطان نا امید ہو کے ورغلانا ہی چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ تو پتھر ہے، ماننی تو اس نے ہے نہیں، ہم اپنا ٹائم کیوں ضائع کریں. اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں کہ اب دل بھی مائل نہیں ہوتا، وسوسہ بھی نہیں آتا، خیال بھی نہیں آتا. یہ بہت بعد میں جا کے نصیب ہوتا ہے، اس سے پہلے انسان کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے. دوسرا مطالبہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ انسان کرے لیکن کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، صرف اللہ کی رضا مقصود ہو. بہت سے لوگوں کو اللہ والا بننے کا شوق اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی بڑی عزت ہوتی ہے، اللہ والوں کے بڑے مزے ہوتے ہیں، اللہ والوں کا بڑا اکرام ہوتا ہے، اللہ والوں سے سارے محبت کرتے ہیں، اللہ والوں کی ہر چیز میں برکت ہوتی ہے، اللہ والوں کے دلوں میں سکون ہوتا ہے. اس لیے اللہ والا بننے کی ان کو خواہش ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجاہدہ بھی چاہیے اور صرف اس لیے چاہیے کہ میں راضی ہو جاؤں، اللہ راضی ہو جائے. نہ شہرت مطلوب، نہ مال مطلوب، نہ عزت مطلوب، نہ اکرام مطلوب، نہ اعلیٰ درجات مطلوب، نہ کشف و کرامت مطلوب، نہ دعاؤں کی قبولیت مطلوب، بلکہ مطلوب صرف اللہ کی رضا. محبوب راضی ہو جائے، محبوب راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے.
اللہ خوش ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد سے فرمانے لگے آؤ مل کے دعا کریں، تم میری دعا پہ آمین کو، میں تمہاری دعا پہ، اجتماعی دعا بن جائے گی۔ اجتماعی دعا قبول جلدی ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت سعد نے دعا کی، یا اللہ کسی بڑے پہلوان سے مقابلہ ہو اور پھر میں اس کو تیرے نام پہ قتل کروں اور اس کی غنیمت حاصل کروں۔ حضرت عبداللہ نے کہا آمین۔ پھر حضرت عبداللہ نے دعا مانگی، یا اللہ کسی بڑے پہلوان سے مقابلہ ہو، وہ مجھ پہ حملہ کرے، میں اس پہ حملہ کروں، پھر اس کو مجھ پہ غالب کر دے، یہاں تک کہ وہ مجھے تیرے راستے میں ذبح کر دے، ذبح کر دے، ذبح کر دے، پھر میری ناک بھی کاٹ دے، کان بھی کاٹ دے، آنکھیں بھی نکال دے، سینہ بھی چیر دے، پیٹ بھی چاک کر دے، اور جب قیامت کے دن میں آپ کے سامنے پیش ہوں کٹے ہوئے اعضاء کے ساتھ، اور آپ مجھ سے پوچھیں کہ عبداللہ یہ کیوں ہوا، تو میں کہوں تیرے لیے تو ہوا۔ اللہ کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں۔ وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں۔ نہ یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا چاہتا ہوں۔ بس مجھے اللہ چاہیے، اللہ کا قرب چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے۔ اس جذبے کے ساتھ جو مجاہدے کرتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ ضمانت کے ساتھ فرماتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ لَنَهْدِيَنَّ میں لام بھی ہے اور دو نون ہے، تاکید کے تین ادوات تاکید تین ہو گئے، تاکید کے حروف تین ہو گئے۔ اور علماء نحو کہتے ہیں کہ جہاں تاکید میں تین حروف آ جائیں نا، تو اس کلام میں اتنی طاقت آ جاتی ہے، جیسے قسم جتنی طاقت آ جاتی ہے اس کلام میں۔ یعنی کوئی آدمی قسم کھا کے کوئی بات کرے تو جتنی وہ بات مؤکد اور محقق ہوتی ہے، اتنی ہی محقق اور مؤکد وہ بات ہوتی ہے جو انسان لام، تاکید اور نون مثقلہ کے ساتھ کہے۔ سبحان اللہ۔ تم مجاہدہ کرو اور میری خاطر کرو، میں قسم کھا کے کہتا ہوں تمہیں اپنا تعلق نہ دے دوں تو کہنا۔ اللہ والا بننا کوئی ناممکن تھوڑی ہے، اللہ والا بننا کوئی مشکل تھوڑی ہے۔ ہم سب اللہ والے بن سکتے ہیں، ہم سب اللہ والے بن سکتے ہیں۔ نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے۔ ولایت صغرا کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، ولایت کبرا کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ آج بھی اگر کوئی مجاہدے میں آگے بڑھے اور آج بھی کوئی سارے جذبات کو دل سے نکال کر ایک اللہ کا طالب بن کر چلنا شروع کرے، اللہ کی قسم اللہ آج بھی دیتا ہے، آج بھی نوازتا ہے، آج بھی دیکھتا ہے، آج بھی نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
اپنا تعلق دینے کے لیے کسی کا ماضی چیک نہیں کرتے، کسی کا ماضی چیک نہیں کرتے، اس کی عمر چیک نہیں کرتے، اس کی صلاحیتوں کو چیک نہیں کرتے. عالم ہے ان پڑھ ہے، عالم نہیں ہے دفع کرو. کتنی عمر ہے؟ 70 سال، ساری زندگی گناہوں میں گزار دیا، بایا چل یہاں سے. ایسے نہیں، ماضی بھی نہیں دیکھتے. ہمارے مدرسوں میں کہتے ہیں ہاں جی مڈل پڑھا ہوا ہونا ضروری ہے. ابھی مڈل پاس ہے ٹھیک ہے جی، اس کو اولا میں داخل کر دو. اچھا مڈل نہیں ہے 6 جماعتیں نہیں بھائی جاؤ. وفاق میں 8 سال پڑھا ہوا ہونا ضروری ہے. وفاق والے بھی ماضی دیکھتے ہیں، اللہ ماضی نہیں دیکھتا. ساری زندگی گناہ کیے ہیں، صغیرہ بھی کبیرہ بھی، بدماشیاں، عیاشیاں، سرکشیاں، اور پتہ نہیں کیا کیا سیاہکاریاں کی ہوئی ہیں. اعمال نامہ بھرا پڑا ہے اس کا برائیوں سے، لیکن اب مجاہدے کے لیے تیار ہے، اور اب اللہ کو مطلوب بنانے کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ ماضی چیک نہیں کریں گے ماضی کیسا ہے. اللہ کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں تجھے اپنا ولی بنا کے رہوں گا. کتنا آسان ہے ولی بننا. اس لیے اگر کسی کا ماضی داغدار ہے مایوس نہ ہو. کسی کی عمر قوت کی گزر گئی، کمزوری کا زمانہ آ گیا ہے، مایوس نہ ہو. کسی میں صلاحیتیں نہیں ہیں، بالکل ہی نکما سا ہے، مایوس نہ ہو. جاہل ہے، عالم نہیں ہے، مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے نہ صلاحیتوں کی شرط لگائی ہے، نہ جوانی کی شرط لگائی ہے، نہ بچپن سے لے کے اب تک پرہیزگاری کی شرط لگائی ہے، نہ خوبصورت ہونے کی، نہ مالدار ہونے کی، نہ باصلاحیت ہونے کی شرط لگائی ہے. نکمے سے نکما، جاہل سے جاہل، یہ 2 کام کر لے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ولی بنا دیتے ہیں. آپ جتنے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب ولی بن سکتے ہیں، بس گناہ چھوڑ دیں. شیطان بڑا خبیث ہے، وہ دیکھتا ہے کہ طالب علم نے اتنا مجاہدہ کیا ہے، ماں چھوڑ دی، باپ چھوڑ دیا، بھائی بہنیں چھوڑ دی، گھر چھوڑ دیا، اور مدرسے میں 4 دیواری میں بند جیسے جیل، اور نہ پیزا کھانے کی اجازت، نہ برگر کھانے کی اجازت، نہ کولڈ ڈرنک کی اجازت. بس وہی دال 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 مدرسے کی، وہی سادہ سا سالن، سادی سی روٹی، آدھی کچی آدھی جلی ہوئی. یہ بڑا مسئلہ ہے. مدرسے کے باورچیوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ وہ روٹی صحیح پکاتے ہی نہیں ہیں. عجیب بات ہے یہ. ہوٹل کے تندور پہ جو بیٹھے ہوئے نا باورچی، وہ بھی سارا دن پکاتے ہیں، سارا دن پکاتے ہیں، لیکن ان کی ہر روٹی زبردست. اور یہ جو ہمارے مدرسوں کے باورچی ہوتے ہیں نا، ان کی ڈھونڈنے سے کوئی صحیح روٹی ملتی ہے، ورنہ ان بیچاروں کی ساری روٹیاں کوئی کچی کوئی جلی ہوئی، کوئی کچی کوئی جلی ہوئی، کوئی موٹی کوئی چھوٹی، کوئی ٹیڑھی کوئی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طلبہ کے لیے آزمائش ہے. ہم لوگ رائن میں پڑھتے تھے تو رائن کا جو عام مطبخ تھا اس کا سالن بہت سادہ ہوتا تھا، اتنا سادہ کہ کھایا ہی نہ جائے. تو 1 سال کے لیے مجھے ذمہ دار بنایا اساتذہ نے. تو وہاں کے جو مقیم تھے اللہ کے فضل سے ان کا انتقال ہو گیا.
جو مطبخ کے مقیم تھے، ذمہ دار تھے، ان کا انتقال ہو گیا اللہ کے فضل سے. ان کی جگہ ایک اور آ گئے، ان کی جگہ ایک اور آ گئے. انہوں نے جو ہی ڈیوٹی سنبھالی تو مجھے بھی ذمہ دار بنایا تھا اساتذہ نے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اب سالن بنانے کی کیا ترتیب ہے، کیا ہوگا؟ تو کہا بس وہی جیسے چلتا ہے. تو جو سامان وہ پہلے والے منگواتے تھے دوسرے والے نے بھی وہی سامان منگوایا، کوئی زیادہ نہیں، مسالے زیادہ نہیں، گھی زیادہ نہیں، کچھ زیادہ نہیں، لیکن سالن انہوں نے اتنا شاندار بنایا کہ میں حیران ہو گیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ پہلے والے تو ایسا بناتے تھے کہ کھانے کو ہی دل نہیں کرتا تھا، آپ نے اتنا شاندار بنایا تو آپ نے آئل اور مسالے زیادہ ڈالے؟ کا نہیں، بالکل وہی. میں نے کہا وہ ایسے کیسے کرتے تھے؟ کہا بس غفلت کی وجہ سے وہ ساری چیزیں ڈال دیتے تھے، پانی کی ٹوٹی کھول دیتے تھے، اس لیے سالن ایسا بنتا تھا. ہم نے تھوڑی سی محنت کی ہے، مسالے کو تھوڑا سا رگڑا، سبزی کو اچھی طرح پکایا، اس کے چھلکے صحیح طریقے سے اتارے اور اس کو گلایا ہے تو سالن اچھا ہو گیا ہے. تو یہ مدارس میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ باورچی روٹی صحیح نہیں پکاتے. آپ کے ہاں کیا ہے؟ یہی مسئلہ ہوتا ہے نا. یہاں بیٹھے تو نہیں ہوئے باورچی؟ اللہ کرے بیٹھے ہوئے ہوں، خدا کرے بیٹھے ہوئے ہوں. تو یہ کتنا مجاہدہ ہے، جلی روٹی، کچی روٹی، پھیکا سالن اور مستقل ایک ہی سالن اور اندر بند، یہ مجاہدہ ہے. اب شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان اس ساری قربانی کو ضائع کروانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ دوستیاں لگوا دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بولیے. دوستیاں لگوا دیتا ہے یا دشمنیاں ڈال دیتا ہے. جیسے دوستی سے دین برباد ہوتا ہے، دشمنی سے بھی دین برباد ہوتا ہے. حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، طالب علم کے زمانے میں دوستی اور دشمنی طالب علم کو تباہ کر دیتی ہے. یہ دونوں چیزیں دل کو سیاہ کر دیتی ہیں. یہاں سے شیطان داخل ہوتا ہے، یا پھر تنہائی کے گناہ کراتا ہے، تنہائی کے گناہ کرواتا ہے، یا پھر استادوں کی غیبتیں کرواتا ہے. ان راستوں سے داخل ہو کے طالب علم کی ساری قربانی پہ پانی پھیر دیتا ہے اور اس کو ضائع کر دیتا ہے. تو آپ سارے بھائیوں سے، بچوں سے، نوجوانوں سے درخواست ہے کہ اتنی قربانی کی ہے تو تھوڑی سی اور قربانی کرو. زبان، نظر، دل، اس پہ کنٹرول کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اور بار بار اس بات کی تجدید کرو. کیوں پڑھ رہے ہو؟ یا اللہ صرف آپ کی رضا چاہتا ہوں اور کچھ نہیں. مطالعے میں بھی نیت کریں، یا اللہ صرف آپ کی رضا چاہتا ہوں. تکرار میں بھی نیت کریں، یا اللہ صرف آپ کی رضا چاہتا ہوں. سبق میں بھی نیت کریں، یا اللہ صرف آپ کی رضا چاہتا ہوں. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے ہم سبق، آپ جیسی استعداد والے، آپ ان سب سے آگے کیسے نکل گئے؟ تو فرمانے لگے وہ محقق بننے کے لیے پڑھے اور میں صرف اللہ کے لیے پڑھا. طالب علم کے دل میں شیطان ڈالتا ہے کوئی تقریر وقریر بھی سیکھو تاکہ ذرا مقرر شعلہ بیان، شہنشاہ خطابت کے القاب ہمیں بھی ملے. نہیں، مجھے کوئی جانے نہ جانے، بس مجھے اللہ جانے. مجھے کوئی پہچانے نہ پہچانے،
بس مجھے تو اللہ چاہیے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تو میرا کام ہو گیا، اور میرا اللہ مجھ سے راضی نہ ہو، ساری دنیا میں میرے لیے بلے بلے ہو، میرے کسی کام کی نہیں۔ مجاہدہ اور خلوص یہ دو اسباب ہیں اللہ تک پہنچنے کے، اللہ تعالیٰ کا تعلق پانے کے، تو ان دونوں کو آپ سب حضرات اختیار کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے اگلا درجہ، اس سے اگلا درجہ، یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ درس نظامی ہے، اب آگے تخصص ہے، آگے تخصص ہے۔ اس سے اگلا درجہ، اس سے اعلی درجہ وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا تعلق بھی مل جائے، اور ایسا تعلق ملے کہ آپ اللہ کے محبوب ہو جائے، آپ اللہ کے محبوب ہو جائے، اللہ آپ کو چاہنے لگ جائے، اللہ کے محبوب بن جائیں۔ اس کے لیے ایک کام اور کرنا پڑے گا، یہ تخصص ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر کام میں، ہر بات میں اتباع سنت کو لازم پکڑے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم میری اتباع کرو گے تو تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ ہر چیز میں اتباع، ہر چیز میں اتباع، ہر چیز میں اتباع، کوئی بھی کام سنت سے ہٹ کے نہیں، چاہے کھانا ہو، پینا ہو، پہننا ہو، اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، بولنا ہو، چلنا ہو، ہر کام سنت کے مطابق، ہر کام میں اتباع سنت۔ ہمارے بزرگوں نے اتباع سنت کی وہ مثالیں قائم کی، وہ مثالیں قائم کی کہ صحابہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ صرف ایک رخ دینے کے لیے میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے شاملی میں انگریز کے خلاف جنگ کی، شاملی انڈیا کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ انگریزوں سے جنگ ہوئی، مولانا قاسم نانوتوی اور ہمارے تمام علماء کی، امیر المومنین حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی تھے، اور اس لشکر کے چیف آف آرمی وہ مولانا قاسم صاحب تھے، اور جنگ ہوئی انگریزوں سے، اور اس میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ تو ہمارے جتنے بزرگ تھے یا تو گرفتار ہو گئے، یا ہجرت کر گئے، ہندوستان چھوڑ گئے، یا پھر روپوش ہو گئے، چھپ گئے۔ لیکن مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نہ ہجرت کر کے چھوڑ کے ہندوستان گئے اور نہ ہی روپوش ہوئے، ایسے ہی کھلے عام پھرتے رہے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ، انگریز آپ کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے، آپ کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے اور آپ ایسے پھر رہے ہیں، آپ روپوش ہو جائے۔ چنانچہ دوستوں کے اصرار پہ روپوش ہو گئے، ایک گھر میں چھپ گئے۔ جب 3 دن گزر گئے تو پھر باہر آ گئے، تو لوگوں نے کہا آپ پھر دوبارہ باہر آ گئے، تو فرمانے لگے میں روپوش اس لیے نہیں ہوا تھا کہ انگریزوں کے جیل سے بچ جاؤں، بلکہ روپوش اس لیے ہوا تھا کہ میرے نبی بھی مکے سے مدینے جاتے ہوئے روپوش ہوئے تھے، اور میرے نبی قریش مکہ سے روپوش صرف 3 دن ہوئے تھے، 3 دن کے بعد آپ نکل گئے تھے، لہٰذا اب 3 دن سے زیادہ میں روپوش نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ میرے نبی 3 دن روپوش ہوئے تھے۔ کیا ٹھکانہ ہے اتباع سنت کا! یہ ایک سوچ کا زاویہ ہے، یہ ایک دھن ہے، یہ ایک ذوق ہے، یہ ایک عشق ہے اور محبت ہے کہ انسان کو یہ دھن لگ جاتی ہے بس میں نے ہر چیز میں اپنے نبی کی نقل کرنی ہے، ہر بات میں میں نے اپنے نبی کی نقل کرنی ہے، ہر کام میں میں نے اپنے نبی کی نقل کرنی ہے۔ نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے،
वहां भी सुन्नत पे चलता है तो अल्लाह से मिलता है, अल्लाह का महबूब बन जाता है। तो आप सारे भाई इत्तिबाए सुन्नत की भी नीयत करें, ठीक है इंशाल्लाह। लिबास में, बूदो बाश में, हर काम में सुन्नत। इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह ने नबी पाक अलैहि सलाम का लिबास बयान किया है शमाइल तिरमिजी में। उसमें कुर्ता भी बयान किया है, कुर्ता कैसा था, शलवार भी बयान की है, तहबंदी बयान किया है, टोपी भी बयान की है, एक और चीज भी बयान की है। वो कौन सी है पता है? पगड़ी। इमाम तिरमिजी ने हमारे नबी के लिबास में पगड़ी का भी तस्करा किया है। ये पगड़ी लिबास का हिस्सा है, पगड़ी लिबास का हिस्सा है। लेकिन मुरूर जमाना से, जमाने के गुजरने के साथ साथ पगड़ी छूटती चली गई, छूटती चली गई, छूटती चली गई, यहां तक के दीनदार तबके से भी छूट गई। और पगड़ी इस्लाम का शिआर है। सारे नबियों ने पगड़ी बांधी है, हमारे नबी ने बांधी है, हमारे नबी के सहाबा ने बांधी है, फरिश्ते बांधते थे। बदर में जो फरिश्ते आए उनके सरों पे पगड़ियां, हुनैन में जो फरिश्ते आए उनके सरों पे पगड़ियां, जिब्रील आए उनके सर पे पगड़ी। और पख्तून कम्युनिटी की सकाफत में थी पगड़ी। आप अपने पुराने पुराने बुजुर्गों की तस्वीरें हो गई लोगों के पास, उनमें देखें, उनकी पगड़ी होगी, पूरी दाढ़ी होगी, पगड़ी होगी। अब आहिस्ता आहिस्ता वो सकाफत भी खत्म हो गई, इस्लामी शिआर भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गए, और हम भी ऐसे ही हो गए जैसे दुनिया है। तो आप तमाम भाइयों से और तलबा से दरखास्त है कि पगड़ी को लाजिम पकड़ो। पगड़ी से इंसान में हिल्म पैदा होता है, बुर्दबारी पैदा होती है। अब अलैहिस्सलाम का इरशाद है, अलैकुम बिल अमाइन। अलैकुम का लफ्ज बताया, इसमें कितनी ताकीद है। अलैकुम बिल अमाइन, पगड़ियों को लाजिम पकड़ो। तो इसलिए बगैर पगड़ी के गुनाह नहीं है, लेकिन पगड़ी सुन्नत है। और इस सुन्नत का एक अजीब असर है। हम लोग एक मुल्क में गए जहां पे सिर्फ 1% मुसलमान थे, 99% गैर मुस्लिम थे। मुसलमान ढूंढने पड़ते थे, तलाश करने पड़ते थे। अब हर वक्त तो मुसलमान मुयस्सर ही नहीं आते थे, हर इलाके में मुसलमान नहीं होते थे। अब क्या करें? तो हमने अपने साथियों को कहा यहीं से जाते हुए कि भाई जहां हम जा रहे हैं वहां मुसलमान तो हैं थोड़े से, हम इस बात की कोशिश करें कि हम गैर मुस्लिमों को दावत भी नहीं दे सकते, उनमें बयान भी नहीं कर सकते, तबलीग वाले नहीं करते, लेकिन हम उनके सामने चलता फिरता इस्लाम तो पेश कर सकते हैं ना, अमली इस्लाम तो पेश कर सकते हैं। लिहाजा हम सफेद कपड़े पहनेंगे, पगड़ी पहनेंगे, नजरें नीची रखेंगे, हर एक से मुस्कुरा के मिलेंगे। मुस्कुराहट हुजूर की सुन्नत, सफेद लिबास हुजूर की सुन्नत, नजरें नीची रख के चलना हुजूर की सुन्नत। चुनाचे हमारे सारे साथियों ने इस पे अमल किया। सफेद लंबे कुर्ते सफेद, नजरें नीची, सर की पगड़ियों, छोटी छोटी नहीं, बाकायदा पगड़ियां। बाद लोग सिर्फ रूमाल बांध लेते हैं। हमारे नबी की सबसे छोटी पगड़ी का जो नाप था वो 3.5 मीटर था।
سب سے چھوٹی پگڑی 3.5 میٹر. ہمارے نبی نے 5 میٹر والی پگڑی بھی پہنی ہے, 7 میٹر والی پگڑی بھی پہنی ہے. جمعے کے دن آپ بڑی پگڑی پہنتے تھے. چنانچہ ہم نے اس پہ عمل کیا. یقین جانیے میں آپ کو کیا بتاؤں, ہمیں بھی قدر نہیں تھی کہ سنت میں کیا کشش ہے. وہاں ہمیں احساس ہوا کہ سنت میں کیا کشش ہے. اتنے لوگ مسلمان ہوئے, اتنے مسلمان ہوئے کہ ہمارے پاس اس کی گنتی بھی نہیں ہے, اور کچھ نہیں کہا ہم نے کسی سے. بس وہ ان پگڑیوں میں, سفید لباس میں, مسکراتے چہروں میں اور جھکی ہوئی نگاہوں کو دیکھ کے کہتے تھے کیا کوئی اور بھی ایسا بن سکتا ہے؟ کیا کوئی اور بھی تم جیسا بن سکتا ہے؟ یہ تمہارے چہروں پہ سکون ہے, یہ سکون ہمیں بھی مل سکتا ہے. یہ ان کا پہلا سوال ہوتا تھا. اور وہ دھڑا دھڑ مرد کیا عورتیں کیا کلمہ پڑھتے چلے جاتے تھے اور دین میں داخل ہوتے چلے جاتے تھے. اس لیے آپ سارے بچوں سے درخواست ہے پگڑی کو پہنا کرو اور کوشش کرو سفید لباس کی اور سنت کے مطابق لباس کی. یہ جو کف ہے نا, کف جو بناتے ہیں جیسے یہ کف ہے, یہ کف ٹھیک نہیں ہے, یہ سنت نہیں ہے. کف بر صغیر میں انگریز لایا تھا, کالر بر صغیر میں انگریز لایا تھا, گول قمیص یہ انگریز لایا تھا. ہمیں نیکوں کی مشابہت اختیار کرنی ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جن کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اپنے لباس میں, اٹھنے بیٹھنے میں, ہر چیز میں آپ سنت کا اتباع کریں. تو آپ سارے نوجوان اتباع سنت کو لازم پکڑیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.